بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سن 1945 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھارتی مسلمانوں کے لیے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جو مسلمان آج پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں نا، ان کی زندگی ختم ہو جائیں گی یہ بتاتے بتاتے کہ ہم بھی ہندوستانی محب وطن مسلمان ہیں۔ اور آج یہ بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ آج جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت، قابل افسوس ظلم ہے۔ آج جو مودی سرکار مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ چیخ چیخ کر بتانا پڑتا ہے کہ ہم بھی محب وطن ہیں، اور بار بار پاکستان کے خلاف بولنا پڑتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی محب وطن ہیں۔ آج جو انڈیا میں مسلمانوں کا حال ہے، عنقریب بھارتی مسلمانوں کا حال، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن عنقریب بھارتی مسلمانوں کا حال بھی فلسطین کے مسلمانوں جیسا ہونے والا ہے۔ 2014 میں جب سے یہ مودی سرکار کی حکومت آئی ہے، مسلمانوں کے لیے بھارت میں رہنا ایک کڑا امتحان بن چکا ہے۔ جب صبح صبح مسلمان گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ ٹینشن چل رہی ہوتی ہے کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آج پتہ نہیں ہمیں کن کن لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم محب وطن ہیں، ہم بھی ہندوستانی ہیں، اور پھر پاکستان کو گالیاں نکالنی پڑیں گی۔ میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، غصہ ہمیں بھی آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، اور جب ہم سنتے ہیں کہ کوئی بھارتی مسلمان پاکستان کے خلاف اتنا زیادہ زہر اگل رہا ہے کہ وہاں کے ہندو بھی اتنا زیادہ نہیں بولتے جتنا پاکستان کے خلاف وہاں کے مسلمانوں کو بولنا پڑتا ہے، لیکن وہ کیا کریں، ان کی مجبوری ہے، ان کو یہ کہنا پڑتا ہے، ان کو زندہ رہنے کے لیے یہ چیز کہنی پڑتی ہے، یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان فلاں، پاکستان فلاں، اور وہ پاکستان کے خلاف یہ باتیں انہیں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ کیا کریں، انہوں نے زندہ رہنا ہے، انہوں نے اپنا کام چلانا ہے، انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے وہاں کے مسلمان پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ اور ایک اور بات، شاید کچھ لوگ ہوں گے جو پاکستان کے خلاف دل سے بولتے ہوں، لیکن ہر مسلمان ایسا نہیں ہے ہندوستان میں۔ ادھر کافی ایسے مسلمان بھی ہیں جو پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، لیکن زندہ رہنے کے لیے انہیں ہندوؤں کے سامنے زہر اگلنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بھارتی مسلمانوں پر غصہ مت ہوئی ہے، ان بیچاروں کی مجبوری ہے، ان بیچاروں کو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بھارتی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ان کو پتہ ہے، وہی جانتے ہیں۔ مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیے جا رہی، جب عید آتی ہے قربانی کی تو ان پہ اس کو مسئلہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو بہت اذیت جھیلنی پڑتی ہے، مسلمانوں کو، ان کو نوکریاں نہیں ملتی، ان کو اچھے عہدے نہیں دیے جاتے، اور مسلمانوں کے خلاف مختلف قوانین بنائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی معاشی ناکہ بندی کی جاتی ہے، اور جو بھارتی گودی میڈیا ہے وہ مائک لے کر مسلمانوں کے منہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ کہو پاکستان کے خلاف بولو۔ میں وہ جملہ میں نہیں کہہ سکتا جو پاکستان کے خلاف وہ گودی میڈیا مسلمانوں سے گلواتا ہے، مائک لے کر ان کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی شادیوں میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی خوشی غمیوں میں پہنچ جاتے ہیں، کہو پاکستان کے خلاف بولو گے تو تبھی تم لوگ ہندوستان میں رہ سکو گے، ہندوستان کے ہم آپ کو سمجھیں گے کہ محب وطن آپ ہیں۔ لیکن ایسا ہے نہیں، چاہے وہ وہاں کا مسلمان پاکستان کے خلاف جتنی بھی باتیں کرے، لیکن پھر بھی جو ہندو ہیں وہ وہاں کے مسلمانوں کو ہندوستانی تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ کہنے کو تو یہ بھارتی جو ملک ہے، جو بھارت ملک ہے، وہ جمہوری ملک ہے، لیکن اس کی حقیقت اس سے برعکس ہے۔ وہاں پر بیچارے مسلمان پس رہے ہیں۔ تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، عنقریب بھارتی مسلمان جیسے غزہ میں، فلسطین میں مسلمانوں کا جو حال ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہی حال ہوگا اگر ہندوستانی مسلمانوں نے سر نہ اٹھایا، تو بالکل اسی طرح کا حال ہوگا جو غزہ میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے۔
یہ حقیقت ہے. یہ جو مودی ہے، مودی آیا اسی مقصد کے لیے کہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف. اس کا تمام جو ووٹ بینک ہے وہ انہی چیزوں پر تو ہے، پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مذہب، ہندو، یہ وہ تمام جن کے مذہبی چیزیں، اسی چیز پر تو یہ مودی ووٹ لے کر تیسری بار وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے. اور ہمیں یقین جانیے، ہمیں ترس آتا ہے بھارتی مسلمانوں پر کہ وہ بیچارے کس قدر اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور وہاں کے جو نام نہاد مسلمان ہیں، یعنی کہ بالی ووڈ ایکٹرز، جن کی بیویاں ہندو، جن کے بچے تقریباً ہندو، جن کے سارے معاملات ہندوؤں جیسے، صرف نام کے مسلمان ہیں، ان کی بھی زندگی عجیباً بنی ہوئی ہے. بھارتی اداکار ہے عامر خان، اس کے خلاف پچھلے دنوں میں پروپیگنڈا چلایا ہوا تھا، حالانکہ اس نے پہلگام واقعے پر پاکستان کے خلاف بات کی تھی. اسی طرح سے شاہ رخ خان، اسے بار بار بتانا پڑتا ہے کہ میں بھی محب وطن ہوں، اسے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے. سلمان خان دیکھ لیجیے، ان کے خلاف، ان کے اوپر کتنا حملہ ہوا اسی مسئلے کو لے کر کہ وہ مسلمان ہیں. دیگر مسلمان، ابھی چند مہینے پہلے سیف علی خان، جو تقریباً ہندو ہے، بس نام کا مسلمان ہے، اس کے اوپر حملہ ہو گیا جی مسلمان کی وجہ سے کہ یہ مسلمان ہے. تو جب یہ نام کے مسلمانوں کا یہ حال ہے، تو جو اصل میں مسلمان ہیں، جو راسخ العقیدہ ہیں، جو ایمان کے ساتھ، جو صحیح مسلمان ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، جو دیگر معاملات، حج، زکوٰۃ، روزے، جو یعنی کہ جو جیسا ہم پاکستان میں کرتے ہیں، جو مسلمانوں پر فرض ہیں وہ کرتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو جب بھی آپ سنیں نا کسی بھارتی مسلمان کو پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہوئے، تو پریشان مت ہوا کریں، غصہ مت کیا کریں. وہ ان بیچاروں کی مجبوری ہے، وہ بیچارے زندہ رہنے کے لیے انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ابھی جو آپریشن سندور کیا، اس پر جب وہ ایک صوفیہ قریشی نامی جو ان کی جو اسپوک پرسن تھی وہ آئی، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اوقات دکھا دی نا بی جے پی کے ایک رہنما نے، اگل دیا نا زہر مسلمانوں کے خلاف. اس کے علاوہ صحافی، جو مسلم صحافی ہیں، ان کو گھروں سے اٹھوا لیا گیا. تو اگر بھارت کے مسلمان سر نہیں اٹھائیں گے انڈیا میں، تو یاد رکھیے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، میری بات یاد رکھیے گا کہ آج جو فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، بھارت میں بھی کچھ عرصے بعد مسلمانوں کے اوپر اسی طرح سے ظلم ڈھایا جائے گا. ہاں، اگر بھارتی مسلمانوں میں کوئی ایسا ہے کہ بہادر لیڈر آ جائے جو ان کو لیڈ کرے، جو اپنے حقوق پورے کرے، تو پھر بجٹ بن سکتی ہے. نہیں تو یہ جو آج کل جو سلسلہ چلا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ دن دور نہیں ہے جو ہم بھی یہ کہہ رہے ہوں گے فلسطینی مسلمانوں کے جس طرح حق میں ہم بات کرتے ہیں، تو ہم بھی بھارتی مسلمانوں کے حق میں اس طرح سے بات کر رہے ہوں کہ ظلم بند کرو. ابھی بھی ہو رہا ہے ظلم، لیکن کچھ ہی عرصہ ہے، آپ دیکھ لیجیے گا کیا ہوتا ہے. بھارتی مسلمان بیچاروں کو تعلیم سے دور کیا جاتا ہے، ان پر مقدمات کیے جاتے ہیں، ان پر ریاستی ظلم کیا جاتا ہے. جو کچھ وہ کر سکتے ہیں ہندو، وہ بھارتی مسلمانوں کے خلاف وہ ظلم کر رہے ہیں. تو انڈین مسلمانوں کی زندگی اس وقت عذاب بنی ہوئی ہے انڈیا میں. یہ جو چند لیڈر آپ دیکھتے ہیں نا، اسد الدین اویسی یا اس طرح سے کوئی 2-4 لیڈر اور ہیں، ان بیچاروں کو بھی قصور نہیں ہے، یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں وہاں پر. ان کو بھی، انہوں نے ظاہر گھاٹ سے باہر جانا ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں. تو یہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اس طرح سے باتیں کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، اس طرح سے چیزیں انہیں کہنی پڑتی ہیں، ان کی مجبوری ہے بیچاروں کی. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دل سے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے دل سے کہتے ہوں، لیکن اکثریت جو ہے ان بیچاروں کی یہ مجبوری ہے، جان بچانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے. کیا کرے وہ بیچارے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.
تب تک کے لیے اللہ حافظ.